رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے سرکار کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری کل زندگانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں، اس خوبصورت سے مہینے میں، وہ مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جو ہمیں صبر، ایثار، قربانی اور دوستی سکھاتا ہے، وہ مہینہ جو ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، وہ مہینہ جو ہمیں خدا سے قریب کر دیتا ہے، اس مہینے میں ہم ایک بار پھر داخل ہو چکے ہیں۔ اور آج کی اس پہلی سحر نشریات میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی رمضان نشریات، اور یقینی طور پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے یقین ہے کہ یہ حیدرآباد نیوز کا خوبصورت سا سیٹ، پوری ٹیم، اور اگلے 30 دن تک ہم یوں ہی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو یہ نشریات بہت پسند آئے گی۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام کا وقت تو 1 بجے تھا، لیکن کیونکہ رمضان نشریات حیدرآباد جیسے شہر میں براہ راست کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے، تو کبھی کبھی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے پرابلمز آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل سے نشریات آپ 1 بجے ملاحظہ کریں گے براہ راست، اور اس نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا جو پروجیکٹ ہے جی، کیپٹل لگژری اپارٹمنٹ اینڈ شو رومز، ان کے ساتھ ساتھ یونیک بیٹریز، یونیک موٹر سائیکل، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، لبیک کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، اجوا کوکنگ آئل، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ٹیپس کالج آف سائنسز، لذت بھرے مسالے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے بہت ساری چیزیں، لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ایک اور شخص کو شامل کرنا جن کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان گناہ گاروں کے لیے ہے بخشی کا سامان، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان۔ میں ہوں صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، آپ سب کو محبت و برسلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا ساتھ رہا اور بہت ساتھ آپ لوگوں نے دیا، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں،
ایک بار پھر الحمدللہ شہر حیدرآباد میں لائیو ٹرانسمیشن شہری سے آپ کا میزبان محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں سب کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ جی انصب صاحب۔ بالکل ناظرین گرامی، اور جس طرح سے ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر بات کی جائے، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو یہاں بلایا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جس طرح سال بدلتا ہے بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، مسائل بدلتے ہیں، تو اس نشریات کو کرنے کے دو اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو ماہ صیام کی یہ خوبصورت جو راتیں ہیں ان میں اگر ہم کچھ سیکھ سکیں تو وہ سیکھ لیں، اور دوسرا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رمضان ہمیں جو ہے وہ ہمدردی اور بھائی چارے کا بھی درس دیتا ہے، تو یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم شہر حیدرآباد کے مسائل پر بھی بات کریں اور ان لوگوں کی آواز بنیں جو ڈائریکٹلی میڈیا پر نہیں آ سکتے لیکن ان کے مسائل ہم تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں، اور پھر ہم اس پروگرام کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ میرے ساتھ ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں، کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہے، حیدرآباد کے لوگ انہیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے کام کو سراہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ٹاؤن میاں سرفراز جناب مصطفیٰ بلال شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ انہی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ ہر سال انہیں دیکھتے ہیں ہماری اسکرین پر، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے ٹاپکس کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان پر گفتگو کی جائے جو شاید ہمارے ذہنوں تک محدود ہیں۔ اور اس دفعہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جن موضوعات پر گفتگو کریں گے آنے والے دنوں میں، ان میں بہت اہم موضوع جو آج کل زیر بحث بھی رہتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان طبقہ ہے بہت بڑا جو شاید کہیں نہ کہیں ان موضوعات کے ان سوالوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ خدا واحد کی موجودگی اور پھر وہ تمام تر چیزیں، یہ دنیا کیسے بنی، یہ کائنات میں اس کا وجود کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ جی جو خدا تعالیٰ ہے اس کا وجود کیا ہے، وجود باری تعالیٰ کیا ہے، وہ کس طرح سے انسان سمجھ سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بڑی باتیں ناقص عقل میں آ تو نہیں سکتی، لیکن یقیناً ان کا عملی بھی جواب ہوگا، ان کا دینی اعتبار سے بھی جواب ہوگا، سائنٹیفکلی بھی جواب ہوگا، سائنس بھی کچھ نہ کچھ مانتی ہوگی۔ تو یہ ٹرانسمیشن کا بڑا اہم حصہ ہوگا جس میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان آج کے ثناخواں، لیکن اس سے پہلے میں نے تعارف نہیں کرایا ہے جی، تو ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے اتنی محبت ہے کہ ہم ان کا نام نہ بھی لیں تو آپ پہچان جائیں گے، ویسے ہی میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مذہبی اسکالر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی اور دنیاوی علوم پر عبور بھی رکھتے ہیں، جناب محمد ارسلان لودھی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ اگلے 30 دنوں تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا صاحب۔ جی بالکل، قاری قرآن بھی ہیں، آپ کا تعلق مدرسہ کنز الایمان سے، جناب محترم سید محمد غزالی سہروردی، آپ تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے چلتے ہیں کلام کی بالکل کلام کی جانب بھی بڑھیں گے، اور چونکہ ہم نے اس آج کی نشریات کو ذرا تاخیر سے شروع کیا ہے تو ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، سمیٹیں گے تو ہم اس کو بہت جلدی سمیٹیں گے۔ ملتمس ہوں جناب سید غزالی شاہ صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ڈوبنا چاہوں گا، ہو جاتی ہے جی، مائک سر کھول لیجئے گا، میرے خیال میں مائک بند ہے آپ کا، تو جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے
حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیارے انداز سے ماشاءاللہ ہمارے سید غزالی شاہ صاحب بہت پیارے انداز سے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ جی جناب۔ جی جناب علی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں سرفراز ٹاؤن کے چیئرمین جناب مصطفیٰ بلال شیخ صاحب۔ سر آپ کی جانب آؤں گا، اور ماشاءاللہ آج ہی ماہ رمضان کا آغاز بھی ہوا ہے اور ایک بہت بڑا ٹاؤن آپ کور کرتے ہیں جی، تو کیا تیاریاں آپ کے ٹاؤن میں ہو رہی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں حیدرآباد نیوز کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ حیدرآباد نیوز نے خصوصاً جو ہے ہمارے عزیر بھائی اور ان کی جوڑی دار جو ہے ہمارے زیب لطیف صاحب، ان کی پوری ٹیم، یہ قابل تحسین ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حیدرآباد کو ایک نیا رخ دیا، حیدرآباد کو ایک نئے چہروں سے بھی آغاز کرایا، اور انہوں نے ایک ٹریک دیا کہ رمضان کے اندر جو رمضان کی راتیں لوگ جاگ کر گزارتے تھے، کوئی کسی گیمز میں، کوئی کسی چیز میں، تو یہ رمضان ٹرانسمیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوا۔ علماء کرام جس طریقے سے یہاں پر ارسلان بھائی کی کیوں نہ میں تعریف کروں، کیونکہ جس طریقے سے وہ درس دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور لوگ بیٹھ کر یہاں سے لائیو مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے سب لوگ اڑ بھی چکے ہوں گے، سحری کی تیاری چل رہی ہے، آج جو لیٹ بھی ہو گئے ہم تھوڑا، تو سب ان سے اور زیادہ لطف اندوز ہوں گے، ان سے سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا۔ میں سب کو اپریشیٹ پیش کرتا ہوں۔ باقی ٹاؤن میاں سرفراز تاجروں کا ہب ہے، تاجروں کا مرکز ہے، وہاں پر ٹاؤن میاں سرفراز میں آپ جانتے ہیں کلاتھ مارکیٹ روڈ، ریشم گلی، شاہی بازار، لجپت روڈ، گھنٹہ گھر، پورا رمضان کی چاند دکھنے سے ایک ہفتے قبل سے اور عید الفطر کی چاند دکھنے تک اور عید الفطر کی نماز ہونے تک اتنا جمع غفیر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورے حیدرآباد ایک طرف اور ٹاؤن میاں سرفراز ایک طرف، کیونکہ ٹاؤن میاں سرفراز کی کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی رستہ، کوئی جگہ ایسی نہیں رہتی جہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی رش کم ہوتا ہو۔ وہاں 24 گھنٹے گہما گہمی سا
رہتا ہے، رمضان کی راتیں ہوں تو نوجوان نکلتے ہیں روڈ رستوں کے اوپر، کرکٹ چل رہا ہوتا ہے، بازاروں کے اندر رش لگا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے مطابق ایک مزہ لے رہا ہوتا ہے رمضان المبارک کا، جس طرح چاہتا ہے وہ اس طرح سے مزہ لے رہا ہوتا ہے رمضان کا۔ ہم نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ ہر طرح سے اپنی عوام کو فیسیلیٹ کر سکیں، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ پلے گراؤنڈز ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تقریبات ہوں، ہر طرح سے ہر سطح پر ہم نے ہر جو 8-8 گھنٹے کی ہم نے ٹیمز بنائی ہیں، تمام تر بازار کے اندر 24 گھنٹے ہمارا عملہ موجود رہے گا، چاہے وہ صاف صفائی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لائٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایون یہاں تک کہ ہم نے وارڈن والا جو اس بار ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر بازار کے اندر 4-4 5-5 ہم نے اپنے عملہ ڈپیوٹ کر دیا ہے 24 گھنٹے کے لیے، جو وہاں کا جو کراؤڈ ہے، جو وہاں کا جو رش ہے، اس کو وہ فیسیلیٹ کرے گا، راستہ دکھائے گا اور اسٹال سے ان کو صحیح طریقے سے مینیج کرائے گا، دکانداران ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرائے گا، اور اگر کوئی وہاں پہ گمشدہ ہو جائے، کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی راستہ بھول جائے تو اس کے لیے ہم نے ہر جو بازار ہے وہاں پر ہمارا ایک کیمپ موجود ہوگا، جہاں سے فوری طور پر اس کو رابطہ کر کے ہمارے پاس وہ تحویل میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو بہت جلد اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ باقی گیمز کے حوالے سے نائٹ ٹورنامنٹ کا ہم لوگ انعقاد کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نائٹ ٹورنامنٹ ہے، باقی ادر شاید کرتے ہوں واللہ عالم، لیکن پورے سندھ سے اور روزانہ کی بنیاد پر جتنے دن ہمارے پاس ٹورنامنٹ چلتا ہے، کبھی کوئی وزیر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑا رہنما آ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کی رات کی گہما گہمیاں ہوتی ہیں، تو ہر سطح پر، ہر جگہ پر تمام تر مسجد، خانقاہیں، عبادت گاہیں، امام جو درگاہیں ہیں، تمام جگہوں پر صاف صفائی کے انتظامات، لائٹنگ کے انتظامات، ایون یہاں تک کہ تمام جتنے بھی وہاں کے پیش امام ہیں، ہم سب سے کانٹیکٹ کے اندر ہیں۔ اگر کسی کی بھی قسم کا ٹاؤن میاں سرفراز میں مسائل کا سامنا ہوا، کسی بھی نماز میں، کسی بھی دشواری میں، کوئی بھی مسئلہ ہے، 24 گھنٹے ہماری ٹیم ودن منٹس وہاں پر پہنچ جائے گی، وہ مسئلے کو حل کر کے دے گی انشاءاللہ۔ میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا، اگر اس جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں، اگر کسی کے پاس ہمارا نمبر نہیں ہو تو کائنڈلی ہمارے ٹاؤن میاں سرفراز سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹاؤن میاں سرفراز کے اندر الگ سے ٹیم بیٹھی ہے، واہ زبردست، وہ آفس جو ہے 24 گھنٹے کے لیے ہم نے کر دیا ہے، رمضان المبارک کے اندر 24 گھنٹے کھلے گا، ہر 8-8 گھنٹے کی شفٹیں وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ ٹاؤن میاں سرفراز کے اندر آپ کبھی آفس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، ہر قسم کا اسٹاف بھی ہائر کر سکتے ہیں، ہر چیز کی ہم فیسلٹی دینے کو تیار ہیں۔ باقی کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، ہم حاضر خدمت ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی، اور یقینی طور پہ ٹاؤن میاں سرفراز اور ان کے چیئرمین صاحب کی جو ہے وہ مصروفیات ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، بیکاز سوشل میڈیا پر بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہے نا ان کے لیے، تو جی وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آن گراؤنڈ کام جو بھی ہو رہا ہے جی، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ تمام تر چیزیں ایک طرف، اور ایک عرصہ کیونکہ آپ ہو گیا ہے ٹاؤن کو رن کرتے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بڑا ٹاؤن ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، کئی جگہوں پر، کئی مواقعوں پر میں نے بتاتے خود بھی یہ کوشش کی کہ دیکھا جائے کہ جی کام ہوا یا نہیں ہوا، تو کام تو ہم نے بھی دیکھا کئی مرتبہ، لیکن پرٹیکولرائز اگر میں کروں اس چیز کو تو جی حیدرآباد میں بہت سے ٹاؤنز ہیں، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ بلال شیخ صاحب کے پاس یہ تو پیسہ بہت آ رہا ہے جی کہ وہ اتنا کام کر رہے ہیں اور باقی نہیں کر پا رہے، یا جو ہے وہ کوئی اور معاملات ہے؟ آپ بلیو کریں کہ ٹاؤن میاں سرفراز پہ سب سے کم بجٹ ہے، آپ بلیو کریں۔ اچھا، ہمارے پاس پورے حیدرآباد ضلع کے اندر 9 ٹاؤن ہیں، 9 ٹاؤنوں کے اگر آپ اوزیٹی کو اٹھائیں اور ہماری اوزیٹی اٹھائیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایون یہاں تک کہ کچھ ٹاؤنز تو ایسے ہیں کہ ہمارے سے 3 گنا زیادہ ان کے پاس فنڈ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جتنا فنڈ ہے، جیسا فنڈ ہے، ہم اسی کے اندر کام کرتے ہیں، ایک ایک روپیہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام پر لگے، عوام کے کاموں کے اندر لگے۔ آپ دیکھیں 2025 گزرا، اس کے اندر کتنے بڑے روڈز جو ہے الحمدللہ بنے۔ آج 2026 چل رہا ہے، فیب کا مہینہ دوسرا مہینہ ہے، اس کے اندر 2 روڈ ابھی مکمل ہونے والے ہیں، جن کی آپ 1.5 کلومیٹر ہے اور 2 کلومیٹر کا روڈ ہے، وہ بننے والا ہے انشاءاللہ اسی مہینے مکمل طور پہ وہ دونوں روڈ تیار ہو جائیں گے۔ میں آج آپ کے تبسط سے رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، سحری کا وقت ہے،
میں آج آپ کے توسط سے حیدرآباد نیوز کے توسط سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے میری غیب سے مدد فرمائی تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت اور خصوصاً میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری غیب سے مدد فرمائی۔ اس بار 2026 میں ٹاؤن میاں سرفراز کے اندر کوئی روڈ نہیں ایسا بچے گا جو روڈ نہیں بنا ہو۔ اچھا 2026 میں سارے روڈ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بننے جا رہے ہیں، تمام روڈز، چاہے وہ 5 کلومیٹر کا بھی روڈ ہوگا وہ بھی بنے گا، چاہے وہ 600 میٹر 500 میٹر کا روڈ ہو وہ بھی بننے کے لیے جا رہا ہے۔ تمام روڈ سندھ حکومت کے توسط سے، خصوصاً ہماری جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے حکم کے مطابق انشاءاللہ میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب کی سرپرستی کے اندر ہمارے ٹاؤن میاں سرفراز نے جو روڈ تجویز کرے سارے منظور ہو چکے، سارے روڈ بننے جا رہے ہیں 2026 کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں ان دا اینڈ آف دسمبر کے اندر یہی حیدرآباد نیوز ہوگا اور جو دکھا رہا ہوگا ایک ایک روڈ کو، ایک ایک گلی کو خوبصورتی مناظر دکھا رہا ہوگا، جس میں پورے اسٹریٹ لائٹس ہر روڈ پر ہوگی، ہر روڈ بنا ہوا ہوگا، اور 2026 تبدیلی کا سال ہے اور وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہر لوگ کہ واقعی ہم جب 2023 ہم نے 19 جون کو حلف اٹھایا، اس سے پہلے کا آپ ٹاؤن میاں سرفراز اٹھا لیجئے گا، اور میں سمجھتا ہوں جب ہم ٹینیور مکمل کر لیں اس وقت کا ٹاؤن میاں سرفراز اٹھا لیجئے۔ اگر ہم نے کام کیا ہے تو عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں ووٹ دیں، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں بھول جائے اور مٹا دیں۔ چلیں جی، یہ دیکھتے ہیں، بلال صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے جی تبدیلی کا سال ہے، تبدیلی والوں نے تو پتہ نہیں کچھ کیا نہیں کیا، لیکن خیر یہ دیکھتے ہیں کہ جی کتنی تبدیلی آئے گی اس سال میں ٹاؤن میاں سرفراز میں، کیونکہ ایک بڑا اہم ٹاؤن ہے، بڑے اہم علاقے اس میں لگتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ مین مارکیٹس ہیں اس علاقے میں، تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بالخصوص حیدرآباد یا جو اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں ان کی شاپنگز بھی یہیں سے ہو رہی ہوتی ہیں جی، پھر وہ گھریلو استعمال کے سامان سے لے کر کپڑے ہو یا کوئی بھی چیز ہو عید کی شاپنگ ہو وہ سب وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر رمضان میں آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بلال صاحب، ابھی انکروچمنٹ کے معاملات ہم نے بڑے دیکھے میاں سرفراز ٹاؤن میں، بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی، بہت سارے معاملات بھی سامنے آئے، بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں۔ آپ نے جو ہے وہ جو انکروچمنٹ کی وہ سافٹ تھی، ہارڈ تھی، جو بھی تھی، وہ کیسے ہوئی، اس پہ کتنا فائدہ ہوا میاں سرفراز ٹاؤن کو اور وہاں کے رہائشی لوگوں کو؟ ٹاؤن میاں سرفراز کا کوئی روڈ ہی ایسا نہیں ہے جہاں انکروچ نہیں ہوا ہو، ہر روڈ انکروچ ہوا ہے، ہر روڈ پہ قبضہ ہے، اور ہر روڈ اس طریقے کا اس وقت اس عالم کے اندر ہے کہ ٹریفک کے مسائل ایسے ہیں کہ اگر ہم ظہر میں اگر گھر سے نکلیں تو شاید مغرب عشاء تک تو اپنی منزل تک پہنچ جائے، خراب بالکل حالات ہیں۔ میں نے متعدد کوششیں کری اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے۔ آج چاند دکھنے کے بعد میری گاڑی نکلتی ہے ٹاور مارکیٹ کی طرف، آج کی ہی بات بتا رہا ہوں، ٹاور مارکیٹ کی طرف نکلتی ہے صرف لائن اپ کرانے کے لیے۔ اتنا خطرناک ہمیں وہاں کا رزلٹ ملتا ہے کہ وہاں کی جو مافیا ہے وہ ہتھیار لے کر ہمارے سامنے کھڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں چھرا تھا تو کسی کے ہاتھ میں پسٹل تھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی اور اوزار تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم قبضہ کر لیں روڈوں پر، عوام کو ہم سہولت نہیں دے سکیں، عوام کے ہم کام نہ آ سکیں، وہ قبضہ مافیا قبضہ کر کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے متعدد کوشش کری کہ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ مافیا ان سے زیادہ طاقتور ہے، اتنی طاقتور وہاں کی مافیا ہے، وہاں کے لوگ ہیں، اور جو نہیں چاہتے عوام کو سہولت دینا، جو نہیں چاہتے کہ فائر بریگیڈ وہاں پہنچ سکے، ایمبولینس وہاں پہنچ سکے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے یہاں کسی بھی فیکٹری، کسی بھی دکان، کسی بھی مکان پر اگر اللہ نہ کرے کہ آگ لگ جائے تو آپ یقین کریں گے ہر میڈیا کا ہر لوگ کیا بولیں گے، وہ ذمہ دار کون؟ اس وقت کا حکمران، اس وہاں کا جو وہ ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے فائر بریگیڈ کو نہیں بھیج سکا، وہ فائر بریگیڈ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی کس کی وجہ سے وہ تھیلے، وہ پتھارے، وہ روڈ کو انکروچ کرنے والے، وہ کوئی ذمہ دار اپنے پر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہر بندہ انگلیاں اٹھانے کو بولنے کو تیار ہوگا کہ وہ ٹاؤن چیئرمین ذمہ دار ہے، وہ میئر ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار۔ اصل گراؤنڈ کی ریئلٹی کچھ اور ہے۔ جب تک ہم سب اسٹیک ہولڈر
ایک پیج پر نہیں آئیں گے. تمام منتخب نمائندے, تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ, لا انفورسمنٹ, سب ایک پیج پر, ایک ٹیبل پر ہم آ کر نہیں بیٹھیں گے تو ہم لوگ تب تک گراؤنڈ پر اس طرح کا عمل نہیں کرا سکتے جس طرح کی عوام ہم سے امید رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اس جگہ پر جو ہے نا وہ مزید دوبارہ بھی اس طرف آؤں گا, لیکن میں کوشش کروں گا جاننے کی یہ بات بھی کہ جی وہ مافیا جو ہے یہ دراصل ہے کون, مطلب تاکہ یہ بھی تو کھلے کہ جی مافیا جو ہے وہ ہے کون, کیونکہ ہم تو سیاسی گفتگو میں بڑا سنتے ہیں مافیا مافیا, تو یہ جی ذرا یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گفتگو کھلے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ ارسلان صاحب بھی موجود ہیں, جناب علی مذہبی اسکالر ہیں, اور بہت اچھی اچھی باتیں ہم نے لاسٹ جب ایئر کی تھیں اور کچھ ایسے ٹپیکل موضوعات پر ہم نے گفتگو کی تو بہت سارے لوگوں کو چبھی بھی تھی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سال تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جناب علی صاحب ماشاءاللہ, آج غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا پہلا رمضان کریم ہے, تو کیوں نہ تذکرہ کرامات تو ہم سنتے رہتے ہیں. تعلیمات کے حوالے سے حضرت بتائیں, تعلیمات سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت دور ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بھائی آپ کو, مغدی بھائی آپ کو, اور حیدرآباد نیوز کی جو ٹیم ہے ان سب کو بہت بہت مبارکباد. گویا کہ میرے لیے تو کل ہی کی بات تھی, ہم لوگ کسی سیٹ پہ بیٹھے تھے تو میں نے آپ سے آف ایئر بھی کہی یہ بات, اور بعد جب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے, یتقارب الزمانہ, کے زمانے بہت قریب آ جائیں گے, یعنی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی. اب 1 سال مکمل ہو گیا, ہم ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے اور ایسا لگتا ہے گیا آپ کے لاسٹ منتھ میں ہم ساتھ بیٹھے تھے, لیکن یہ وقت بھی نکل گیا اور رمضان مبارک کی جو مبارک ساعتیں ہیں یہ ہمیں پھر نصیب ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ خوشی کی بات بھی ہے, لیکن یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارا جو وقت اجل ہے وہ ہم اس کے بھی بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں اس کی تیاری کا بھی سوچنا ہے. اور رمضان گویا جو آیا ہے یہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنی روٹین کو, اپنی جہت کو, اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کریں. جہاں تک باتیں آپ نے کی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, تو دیکھیے رمضان کا مہینہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ کا جو سن ولادت ہے اس کا جو پہلا دن ہے وہ رمضان تھا, اور لوگوں کو پتہ ایسے چلا کیونکہ بعض اوقات احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب روزہ آپ رکھنا چاہتے ہیں رمضان کا چاند دکھ جائے اور بادل موجود ہوں تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر دن 29 کیے جائیں, یعنی ویٹ کیا جائے اگلے دن کا, اگر اگلے دن بھی بادل ہوں تو پھر وہ روزہ ہی مانا جائے گا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بادل موجود تھے اور لوگ شک و شبہات کے شکار ہو گئے کہ کیا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو لوگوں نے اس بات سے نتیجہ اخذ کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے دودھ کب نوش فرمایا. اس ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا نتیجہ اخذ کیا گیا, جب آپ نے پورا دن دودھ نوش نہیں کیا اور افطار کے وقت کیا تو پھر لوگوں نے اس بات کو مان لیا کہ آج کا روزہ ہی تھا, رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا. کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہے بات کہ آپ مادرزاد ولی تھے, یعنی پیدائشی ولی تھے, اور یہ آپ کی دنیا میں آتی پہلی کرامت تھی. اچھا, یہ تو ایک ان کی تعلیمات کے تعلق سے بات ہو گئی کہ مطلب ایک کرامت میں نے بتا دی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہمارے یہاں پر باحیثیت ایک ولی اور ایک کرامت ساتھ ہونے والی جو شخصیت ہے ان کے ساتھ ہی جو ہے جانا جاتا ہے. حالانکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حافظ قرآن بھی تھے, سبحان اللہ, عالم دین بھی تھے ماشاءاللہ. حالانکہ آپ درس نظامی پڑھاتے تھے اور 40 کے قریب علوم تھے جو آپ پڑھاتے تھے. حالانکہ یہ جو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ناطق بڑے مشہور ہیں, یہ بھی عالم دین تھے, اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے شک تھا ان کے علوم پر کہ یہ عالم دین ہیں یا نہیں ہیں. تو میں ان کی مجلس میں چلا گیا, تو جب انہوں نے سبجیکٹ پڑھانے شروع کیے, پہلا پڑھایا دوسرا, تو میں نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جب کرتے کرتے 13 علوم تک پہنچے تو انہوں نے کہا یہ سب میں جانتا ہوں. جب 14 پہ بات آئی تو آپ ایک دم گھبرا گئے کہ یہ بات مجھے نہیں معلوم. جب 15 پہ بات آئی, جب 16 پہ آئی, ہوتے ہوتے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 30 علوم پڑھا دیے تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وجد کی کیفیت میں آ کے اپنے گربان کو چاک کر لیا کہ اتنا علم ان کے پاس ہے, اور ہم تو ان کو صرف ایک ولی سمجھتے رہے, ایک کرامت صادق کرنے والی شخصیت سمجھتے رہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ہم صرف ان کی کرامت کو نہ پڑھیں, ہم ان کی زندگی کو پڑھیں. خود فرماتے ہیں کہ درست العلم قطباً, میں نے اتنا درس دیا, اتنا علم سکھایا کہ میں قطب بن گیا. تو قطب بننے کے ہمیں قطب کا لفظ تو یاد ہے, لیکن اس سے پیچھے کی جو وجہ تھی وہ بنے کیوں, وہ علم کا پڑھنا, وہ پڑھانا, وہ سبق ہم بھول گئے. تو اب رمضان کا مہینہ ہے, ظاہر ہے یہ ٹرانسمیشن ہے, مجھے خود اور ہمارے جو اینکر ہیں انصب بھائی, ہمیں باقاعدہ اس رمضان ٹرانسمیشن کا انتظار ہوتا ہے. ہم اس کی باقاعدہ تیاریاں کرتے ہیں کہ اس میں ایسے موضوعات ہم لے کر آئیں جن کو لوگ جو نا بعض اوقات مذہبی لوگوں سے پوچھتے ہوئے گھبرا بھی جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ بعض یہ بھی دیکھا ہے, جو ایک سچ ہے کہ مذہبی طبقہ بھی ایسا ہے کہ جب ایسے سوال پوچھے جائیں ان سے تو وہ بڑا سخت انداز میں جواب دیتے ہیں یا جھاڑ دیتے ہیں. حالانکہ دین کا حکم یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
والموعظۃ. قرآن کہتا ہے کہ دین کا پیغام آپ نے دینا ہے تو آپ مواعظ حسنہ کے ساتھ دیں. طریقہ احسن ہونا چاہیے. کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی سخت سوال ہو آپ اس کا جواب دیں. آپ کو نہیں آتا تو آپ کہنے لا عالم ہوں, لیکن آپ جھڑکے نہیں, اس کا حکم نہیں تھا. تو انشاءاللہ پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے, بہت سارے موضوعات ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدوں سے ہوگا, نظریات سے ہوگا, کفر الحاد پر بات ہوگی, عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہوگی. اور مذہب مجھے ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے ایک جو ہے وہ میسیج آیا بھی تھا کہ مولوی صاحبان بزنس کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو اس پر بھی بات آپ نہیں کرنی ہے. میں نے کہا جی انشاءاللہ کریں گے کہ مولوی اگر بزنس کر رہا ہے, زیادہ کما رہا ہے, تو وہ کمانا صحیح ہے یا نہیں ہے, یا اسے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ باتیں بھی ہوگی. تو یہ ہے کہ اب ٹرانسمیشن آ گئی ہے, انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی. بہت سارے سوالات ہیں, اور میں دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمارے واٹس ایپ پہ اور چاہے تو کمنٹ باکس میں جو سوال آپ کے ذہن میں آپ پوچھیں. اگر لائیو پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ جواب دیں گے, ورنہ اگلے دن انشاءاللہ اس کو شامل کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی. اور کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ تو آ بھی گیا جی, وہ کہہ رہے ہیں ہوسٹ ہی چینج کر دو. تو میں تو میں یہ جاننا بھی چاہوں گا کون سا والا ہوسٹ چینج کرنا ہے جی. میں ہو جاؤں چینج یا وہ ہو جائیں تو ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو اب فرحان مقصود صاحب نے کہہ دیا ہے جی ہوسٹ چینج کرنا ہے, تو مہربانی کریں وہ یہ نہ کہیں اسکالر چینج کر دو. تیسری تو میں نے ہونا ہے. تو کیا نام ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ علی صاحب کو چینج کروانا چاہ رہے ہیں, مجھے کروانا چاہ رہے ہیں. جو کرسی ان کے نصیب میں وہیں وہ بیٹھے ہیں, شاید انہیں گھر کی اپنی کرسی ہو. خیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات آگے لے کے چلتے ہیں. تو جی میں دوبارہ آؤں گا مصطفیٰ بھائی کی طرف. اور سر ہم جس طرح بات کر رہے تھے یہ سارے معاملات پر بڑا منیمائز کرتے ہوئے کہ جی یہ جو مافیا ہے اس کے سپورٹر کون ہے, کون سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. دیکھیں یہ مافیا آج کی نہیں ہے, یہ مافیا پچھلے 40 سال سے بیٹھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ مافیا پالی گئی ہے, انہیں بنایا گیا ہے. یہ اب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ یہ 1 منٹ کے اندر جو ہے دکانوں کو بند کرانا, دکانوں کو ہنگامے کرانا, علاقوں کے اندر جو ہے لاقانونیت برپا کرنا, یہ ان کے لیے کسی ایک مذاق یا سے کسی کھیل سے کم نہیں ہے. یہ لوگ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میں نے پھر کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جب تک ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تب تک ان مافیا کو ہم نست و نابود نہیں کر سکتے. میں پھر تبسم سے آپ کے تمام جو ہمارے چیمبر آف کامرس, اسمال چیمبر آف کامرس, ڈسٹرکٹ انتظامیہ, منتخب نمائندے عوام کے لیے ایک ہو جائیں, اپنے شہر حیدرآباد کے لیے ایک ہو جائیں, خصوصاً سٹی جو شہر ہے جو انفراسٹرکچر مکمل طور پر جو اب بدحالی کا شکار ہے اس کے لیے ایک ہو جائیں. ابھی تو دیکھیں ہم لوگ ہیں جو الحمدللہ اللہ پاک ان کو خیر سے رکھے, میئر حیدرآباد جناب کاشف منشورو صاحب کو, جنہوں نے ہمیشہ سے شہر حیدرآباد کا بھلا چاہا. وہ آن دا فرسٹ ڈے سے وہ لگے ہوئے ہیں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے میں. خراب جو کر دیا گیا مکمل طور پر اس کو صحیح کرنے کے اندر لگے ہوئے. اس طرح ہمیں حیدرآباد دیا گیا کہ اس کو تباہی کا شکار تھا. آپ نیاز اسٹیڈیم کو اٹھا لیں کہ بالکل یہ تباہی کا شکار تھا. آج نیاز اسٹیڈیم کے اندر انٹرنیشنل میچز ہونے جا رہے ہیں, پی ایس ایل کا وہاں پر ٹیم آ چکی ہے, وہاں وہ ہونے والا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو پارک بنا وہ کتنا خوبصورت, حسن علی پارک جو بنا کتنا بڑا, ایکڑوں پر مشتمل وہ پارک ہے, فارسٹ پارک ہے وہ بنا. ایون آٹوبان روڈ بنا, بہت زیادہ خوبصورتی, بہت زیادہ چینجز بہت ہی قلیل عرصے, بہت کم عرصے کے اندر آپ حیدرآباد شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھیں گے. بار بار دعا کیجیے گا کہ اللہ ان مافیا کو ختم کرے تاکہ ٹاؤن میں افراد اور خصوصاً حیدرآباد پورا ہی خوبصورت بن سکے. بالکل ایسا ہی. ایک اور بات یہاں میں ایڈ کروں گا بلال بھائی, کیونکہ نارملی نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے اس وقت نیشنل فلم میں کام کیا اور پھر پی ایس ایل میں حیدرآباد کی ٹیم کا آنا, پھر اس کی ارینجمنٹس, اس کے ایونٹس, اور بڑا ایک سما تھا جی. لوگ بڑے خوش ہیں ابھی بھی اس وقت جو ہے نا وہ سارے معاملات میں. لیکن پھر آپ کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے اسپورٹ ایکٹیویٹیز پہ کام بھی کرتے ہیں رمضانوں کے اندر. جو چھوٹے گراؤنڈز ہیں, وہ گراؤنڈ جہاں ہمارا بچہ کھیلتا ہے, جس کی وہیں تک پہنچے جی, اس گراؤنڈ میں آ کے وہ گلی محلے کے گراؤنڈ میں جا کے کھیل لے, اس پر بھی کام کر رہے ہیں آپ, یا اس پہ کام کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ بالکل کام کر رہے ہیں. ایون یہاں تک کہ آپ بلیو کریں, قلعہ گراؤنڈ جو کسی جماعت کا وہ قلعہ بولا جاتا ہے, جہاں سے میں بھی ایک کسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, اس پر مجھے فخر ہے. اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس جگہ پر ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے.
لیکن آج میرے ساتھ چلے ٹاؤن میاں سرفراز کے اندر وہ واقع ہے قلعہ گراؤنڈ. اس قلعہ گراؤنڈ جب مجھے ملا, میئر حیدرآباد کو ملا, تو وہ ایک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا. آج وہی قلعہ گراؤنڈ اتنا خوبصورت بننے جا رہا ہے. وہاں پہ ہم کرکٹ پچ بھی دے رہے ہیں, ٹریک پورا بنا رہے ہیں, جاگنگ ٹریک بنا رہے ہیں, پویلین وہاں پر اب بنا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے تمام تر جس طریقے سے اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ تمام تر گراؤنڈ کے اندر ہم مہیا کرنے جا رہے ہیں. فٹ بال, انڈور گیمز, آؤٹ ڈور گیمز, وہ تمام تر فیسلٹی اسی گراؤنڈ کے اندر دینے جا رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ لیاقت کالونی کے اندر گراؤنڈ ایک موجود ہے جہاں گلی محلے کا لڑکا وہاں پر جا کے جو کھیلتا ہے, وہ گراؤنڈ ابھی بن رہا ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے. بہت جلد اسی 2026 کے اندر وہ گراؤنڈ بن کر تیار ہو جائے گا. اور جو دوسرے گراؤنڈ ہیں وہ بھی بن رہے ہیں, لطیف آباد کے وہ بھی گراؤنڈ بن رہے ہیں. یہ تو میں نے شہر حیدرآباد ٹاؤن میاں سرفراز کے 2 گراؤنڈ میں نے آپ کو ایسے گنوا دیے, وہ بن رہے ہیں. اور اسی 2026 میں ان کو وہ تکمیل مکمل ہو جائے گی. اس کا بھی کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے اور مکمل طور پہ آپ دیکھیں گے. اور میں پھر بولوں گا, ٹاؤن میاں سرفراز میں کیمرے کی آنکھ میں ڈال بات کر رہا ہوں, کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ موجود ہے, اس کو بننا چاہیے, آپ میرے پہ آئیں, مجھے بتائیں کہ یہ گراؤنڈ بننا چاہیے. میں آپ کے طرف سے اعلان کر رہا ہوں, اگر کسی نے بتایا کہ وہ گراؤنڈ نہیں بن رہا, میں اعلان کرتا ہوں اسی دن سیکنڈ ڈے وہاں پہ لائیو جاؤں گا اور گراؤنڈ بنانے کا اعلان کرتا ہوں. واہ بھائی, زبردست ہو گیا جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی گراؤنڈ ہو جو آپ کے ٹاؤن میں نہ آتا ہو اور میں بنوانا ہو تو اس کے لیے کوئی خدمات ہیں, لازمی سی بات ہے, اس کے لیے ہم میئر حیدرآباد سے ضرور درخواست کریں گے. اور میئر کی یہ میں بتا رہا ہوں, صحیح معنوں کے اندر بتا رہا ہوں, اور میئر کو اگر کوئی چیز پتہ لگ جائے کہ یہ عوام کے فائدے کے اندر ہے تو میئر فوری طور پر یہ نہیں کہ جائے, وہ خود اسی وقت اٹھا دیں, چاہیں اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو کریں. اور اس طرح میں نے متعدد مرتبہ تاجروں کو دیکھا کہ میئر صاحب یہ نہیں ہے, میئر نے کہا فوری کرواؤ. عوام وہاں پہ میئر پہ پہنچا, میئر صاحب ہمارے پاس یہ نہیں ہے, فوری عمل کرایا. بہت سارے میں نے خود دیکھے کہ میئر نے آؤٹ آف دا باکس جا کر اس پر امپلیمنٹ کرایا, جو ان کی اس ٹیریٹری میں نہیں آتا, جوریڈکشن میں نہیں آتا, وہ کام بھی میئر نے آؤٹ آف دا باکس جا کر وہ کام کر کے دکھائے. اس لیے تو آپ کا سوال کا یہی جواب ہے, پورے حیدرآباد کے اندر کوئی روڈ, کوئی رستہ, کوئی ایسا دیکھیں گراؤنڈ نہیں بن رہا ہو جو میئر کے پاس آتا ہو, کیونکہ زیادہ تر جو ہے ٹاؤن کے اندر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, تو ٹاؤن جتنے بھی ٹاؤن ہیں ان کی ذمہ داری. بس میں تو یہی چاہوں گا کہ پھر ایسا ہو جائے کہ ایک محبوب گراؤنڈ بھی ہے جہاں پہ ارسلان صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ میں جاگنگ کر لوں, ذرا چل لوں وہاں, چل پھر چہل قدمی کر لوں, لیکن مجبور ہیں کہ وہاں تو کتوں کا راج ہے جی اس گراؤنڈ میں, تو بچے تو کیا ہی کھیل پائیں گے. لیکن خیر امید ہے کہ جی باقی ٹاؤن جس طرح ہی کام اس طرح کام کر رہے ہیں. تو جی ہم نے ناتخواں چینج کی ہے, مہمان نے جوائن کیا, فی الحال ہم نے کہا ناتخواں چینج کر دیں جی. بالکل, شہر حیدرآباد کے مشہور ممتاز تنخواہ ہیں اور حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. او ایس ٹی جو آپ سنتے ہیں کرم ہے رمضان, وہ بھی ان کی آواز میں. میری مراد جناب ملک صاحب ہمارے آج موجود ہیں, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ملک محمد یوسف صاحب, اللہ آپ کو آباد رکھے. میں چاہوں گا کہ آج آپ تشریف لائے ہیں تو کوئی کلام بھی ہو جائے جناب. 2 اشعار اگر ہم پہلے او ایس ٹی کی سن لیں. ہاں, او ایس ٹی تو میرے خیال میں زیادہ اچھا ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ جو ہے وہ انہی کی خوبصورت سی آواز میں یہ او ایس ٹی ریکارڈ ہوا ہے. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ اگلے سال ایک نیا کلام بھی پیش کیا جائے تاکہ ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ وابستہ رہیں. جی 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 بالکل, ماشاءاللہ آج پہلا رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز اگلے سال اسی او ایس ٹی کو ہم انشاءاللہ رینیو کریں گے نئے انداز سے. یہی تھیم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ فرمائے. اور زمین کا یہی ہوگا کرم رمضان, لیکن اس کو تھوڑا سا ایک نئے اسٹائل میں. لیکن وہ جو ہم تقریباً 3-4 سال سے جو ایس ٹی ہمارا چل رہا ہے, تو اسی کے شعر مل کر سب مل کر پڑھیں گے کہ رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. خالق کا پیغام ہے
عطائے کونو مکان، عطائے کونو مکان، عطائے کونو مکان، نبی کا یہ فرمان ہے، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان، رمضان رمضان کرم ہے، رمضان 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 کرم ہے، رمضان 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 ماہ رمضان۔ ملک محمد یوسف صاحب کیا ہی خوبصورت انداز میں، آواز میں یہ کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یقیناً ایک اور کلام بھی ان سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں جناب ارسلان لودھی صاحب کی جانب آؤں گا، اور جس طرح سے میں نے ایک آپ کو کیو دے دیا ہے کہ جی ہم کن کن موضوعات پر آنے والے وقتوں میں بات کرنے والے ہیں، اور جس طرح میری یہ کوشش ہے، کیونکہ ایز اے ینگ جنریشن اور ہم جتنے قریب جینزیز کے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اور ان کے ذہنوں میں جو ابھرتے ہوئے سوال ان کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی کن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل پر بات کی جائے، وہ موضوعات ڈسکس کیے جائیں جو ہمارے ذہنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو علامہ ارسلان صاحب، جس طرح سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم الہاد الکفر پہ بات کریں گے اور وجود خدا بندی پر بات کریں گے، تو بس اس چیز کو ذرا سمرائز کر لیں کہ اگر لوگ ہمیں آنے والے دنوں میں سوال بھی کرنا چاہیں تو وہ کس اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال بہت سارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ مطلب مجھ سے کچھ لوگوں نے نارملی ہمارے دوستوں میں اس طرح کے سوال کر لیے کہ میں بھی کبھی الجھ گیا کہ یار ہے تو مسلمان ہی، لیکن کہیں نہ کہیں سے سن کے وہ بات دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جی پھر وہ بات انسان کو آگے لے کسی اور زاویے میں لے جائے۔ تو کس طرح کے موضوعات پر ہم بات کریں گے اور کس طرح کے سوالات لوگ ہم سے کر سکتے ہیں، پھر میں آخر میں ذرا نمبر شماری بتا دوں گا کہ ہم کس پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں سے تو میرا یہ پیغام ہے کہ بہت سارے سوالات، یا سوالات نہ کہوں گا بلکہ یوں کہنا کہ ان کے وسوسے ہوتے ہیں جو ان کے دل و دماغ میں آتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو لے کے یا تو پریشان ہوتے ہیں یا معاذ اللہ اس کو دل میں اتنا جما لیتے ہیں کہ پھر ان کے اپنے ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کچھ صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایسے خیالات کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کریں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ بیان کرنے سے بہتر ہے ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھلا ایمان ہے، یعنی ایسے خیالات کا آنا یا ایسے سوالات کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ یعنی چوری کرنے جاتا وہیں ہے جہاں مال ہوتا ہے، تو شیطان آپ کو وسوسے تبھی ڈالے گا جب آپ کے پاس ایمان ہے۔ تو سوالات آپ کے پاس کسی بھی نوعیت کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ خدا کا وجود ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وجود ہے؟ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا آپ کو؟ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے رسالت کا، نبوت کا زمانہ نہیں پایا، تو وہاں کی جو باتیں ہمارے پاس پہنچی ان کی کیا سند یا مستند ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پھر قرآن کریم کی تکمیل پہ سوالات آتے ہیں، ایسے بہت سارے عقلی سوالات ہیں۔ پھر بعض اوقات ہمارے مذہبی جو اختلافات کو دیکھ کے بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر سارے ہی مذہبی لوگ اپنے آپ کو قرآن حدیث سے صحیح بتا رہے ہیں تو بھی صحیح کون ہے؟ ایسے سوالات بھی جنم دیتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی بات، کوئی بھی آبجیکشن دماغ میں آتا ہے، آپ سوال کی انداز میں یا نوعیت میں آپ اس کو پوچھیں، انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے بالکل، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہاتھوں ہاتھ ہی جواب دے دیا جائے آپ کو۔ تو اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور کوئی جھجک آپ نہ رکھیں، بلا تکلف پوچھیے ہم سے انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور پھر بھی ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتے یا سوال نہیں لیتے تو ٹرانسمیشن کا کرنے کا مقصد کیا حاصل ہوا ہمیں؟ تو ہم انشاءاللہ ان تمام مسائل پہ بات کریں گے بلا جھجک۔ ہمارے واٹس ایپ پہ بھی آپ سوال پوچھیں، اور ابھی آغاز ہے، ابھی 29 دن تقریباً ٹرانسمیشن ہماری چلے گی، تو ابھی تو بہت سارے سوالات بہت سارے لوگوں کے آنے بھی ہیں، تو اس میں بعض اوقات لوگ آبجیکشن بھی کرے جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، جو حدیث ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت کے لیے حسد ہے، تو ہم ان چیزوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا ذہن بنا ہوا کہ ہم نے لوگوں تک دین کا اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ پہنچانا ہے، انشاءاللہ اپنے انداز میں پہنچائیں گے۔ آپ جو سوال چاہیں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور دیکھیں آبجیکشن اٹھانے والے لوگ تو بہت ہوتے ہیں،
मल्टीपल टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आज ही आगे, मैं तो बात अब तक परेशान हूँ कि होस्ट चेंज करना है जी, अपने होस्ट ढूंढना भी एक काम है चलती हुई ट्रांसमिशन में। मतलब आप अगर करना चाहें होस्ट तो आपके पास भी मौका है ये वाला, देखें होस्ट चेंज हमने करना ही है तो किसी को भी बिठा दें जी। तो ये बड़ा अहम मामला ये है, ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मुझे साहब मुझे ऑफर कर भी चुके हैं 2 दिन पहले। अच्छा, तो ये तो बहुत कमाल बात हो गई जी। तो देखते हैं अली साहब, फिर क्या कहीं छुट्टी उट्टी हो रही है क्या? नहीं, मैं तो छुट्टी पे जनाब अली, तो बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बात को मजीद भी आगे बढ़ाता हूँ। बिलाल साहब, ये चीज़ें तो एक तरफ, अब ज़रा हम माह रमज़ान पेश खुर्दनोश पर कुछ बातचीत कर लें, क्योंकि आपके इलाके में वो मार्केट्स भी आती हैं जहाँ पर जो है वो ये डेली यूजेज का सामान लोग लेते हैं, ख़रीदते हैं। और मेरे ख्याल में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने कुछ इस चीज़ पर इक़दाम भी किए हैं और नई लिस्टें भी जारी की हैं। तो आपके जो टाउन है उसमें आप इस पर भी काम कर रहे हैं ताकि आपके लोगों को रिलीफ मिल सके, आपके क्या पूरे हैदराबाद को रिलीफ मिल सके? बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से जो ताजिर हजरात और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की आपस में मीटिंग हुई, उसके बाद जो रेट्स तय हुए उस पर इम्प्लीमेंट हम टाउन मियाँ सरफराज ज़रूर इस पर करवाएगा। और इस पर खुसूसी हमने टीम बना दी गई है और इस टीम की निगरानी खुद म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन मियाँ सरफराज अली रज़ा खेड़ो साहब खुद करेंगे और अपनी जो ऑफिसर्स हैं उन पर यह मुश्तमिल होगी, ताकि हम फौरी तौर पर जो भी जायद पर बेच रहा होगा उसको गिरफ्तार भी कर सकें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकें, ताकि एक के खिलाफ भी अगर हम कर सकें तो ऑटोमेटिकली वो 100 पर जाएगा कि भाई हमने कुछ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला टाउन मियाँ सरफराज की मैं खुलकर एक जिम्मेदारी लेता हूँ कि टाउन मियाँ सरफराज में किसी भी किस्म की जो भी अशिया होगी वो जो उसका रेट एक मुकर्रर कर दिया गया है उससे एक पैनी भी हम जायद किसी को लेने नहीं देंगे, किसी पे डाका डालने नहीं देंगे कि हर ठेले का विजिट होगा, हर दुकान का विजिट होगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी मेरे खुद ग्राउंड पर उतरने की, मैं खुद उतरूंगा और इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम को रिलीफ हम दिलाएंगे। जी, ये बहुत कमाल बात है अली साहब और मेरे ख्याल में ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए। तो देखते हैं जी, अभी तो माह रमज़ान का आगाज़ है, इस माह सियाम का आगाज़ है और यकीनी तौर पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये वो रातें हैं, ये वो दिन है जहाँ हमने नेकियां समेटनी है। अब नेकियां सिर्फ पूरा दिन भूखा रहने का नाम तो नहीं है ना, कि जी आपने तो जी बस सहरी के टाइम पे मंड के खा लिया, उसके बाद अफ्तारी में पकौड़ा समोसा कर लेंगे तो अपना तो पूरा है जी डायरेक्ट जन्नत में, ऐसे ही है ली साहब। जी, रोज़ा भूखा रहने का नाम तो है नहीं, रोज़ा जो है वो नाम है सब्र का, नाम है कि जी आप एहसास करें। ये एक्चुअल में तो एहसास है उन गुरबा गरीबों का जिनको शायद 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो पा रही होती। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है इस प्लेटफॉर्म से कि जी इस चीज़ पर भी काम किया जाए, इस चीज़ पर भी आवाज़ उठाई जाए और इस चीज़ को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों में ये शऊर भी उजागर हो। और जो हमारे हैदराबाद के लोग हैं वैसे ही वो बहुत जो है वो दरिया दिल लोग हैं जी, और वो बहुत ज़्यादा माह रमज़ान में हम देखते हैं अफ्तार दस्तरखानों का अहतमाम करते हैं, सारियाँ हो रही होती हैं जी और मल्टीपल इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है, इस तरह की चीज़ें होनी भी चाहिए। जनाब मलक यूसुफ साहब मौजूद हैं, बिल्कुल, तो मैं चाह रहा हूँ एक कलाम हो जाए ऊंचे सुर का, और फरमाइश भी है हमारे मोहतरम हयात भाई की। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ की टीम का हिस्सा है हयात साहब, तो मैं चाहूँगा कि उनकी फरमाइश भी जो है पूरी की जाए तनम। बिल्कुल। हाँ, क्या बात, स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले हयात भाई ने मुझे कहा, क्या सीनियर कैमरा मैन इस इदारे के, और उनके अलावा आपकी भी फरमाइश यही थी कि क्यों ना फारसी कुमरानी साहब की भी यही फरमाइश थी कि फारसी का कलाम है, इंशाल्लाह एक दो शेर मिलकर पढ़ेंगे, मजा आएगा, आपको भी याद है। बिल्कुल इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तनम 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 फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम
فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا دلم پژمردہ آوارا دلم پژمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجراں یا رسول اللہ تنم اس کا مطلب بھی اس طرح ہے کہ میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل گناہوں کے بوجھ سے مرجھا چکا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دلم پژمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ اور میں چاہوں گا کہ انترا جو ہے علی بھائی آپ اس ڈال لیں دلم پژمردہ جو سوئے من گزر آ رہی ہے چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تنم فرسودہ جا پارا کہ میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں یا رسول اللہ میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل گناہوں کے بوجھ سے مرجھا چکا ہے یا رسول اللہ اب آگے کیا کہتا ہے شاعر کہ کبھی خواب میں ہی اپنا جلوہ دکھا دیجئے اس عاجز غریب مسکین سائل کو تو میں پھر آپ کے نالین مبارک کے نقش پر فدا ہو جاؤں یا رسول اللہ رسول اللہ زجامے حب تو مستم بزنجیر رے تو دل بستم زجامے حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم کیا بات نمی گو یم کے من ہستم نمی گو یم کے من ہستم نمی گو یم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ تنم
فرسودہ جا پارا زِ ہجرا یا رسول اللہ. کیا بات ہے ماشاء کیا اللہ، بہت خوبصورت انداز، کیا حسین آواز میں کلام پیش کر رہے تھے. تنم فرسودہ جا پارا. کلام بھی حسین، خود بھی ماشاء اللہ واہ، حسین. کیا بات سبحان ہے، اللہ جی، سبحان لیکن علی اللہ. بھائی نے بھی تو ساتھ دیا. سبحان اللہ. بالکل سب بھائی نے پھر بالکل جناب اس کو اور ساتھ دیا. جناب اور پوری ٹیم ماشاءاللہ جناب عالی. تو بالکل ایسا ہی ہے. اور یقیناً یہ جو سیٹ ہے، یہ آج آپ پہلا دن دیکھ رہے ہیں، یہ اگلے 30 دنوں میں اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اور ایک سما ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں، کیسے عقل سے بالاتر چیز ہے. لیکن بس جس طرح ماہ رمضان آتا ہے، کیسے ہم لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے جمع ہو جاتے ہیں جی. اور یہ حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے پھر آپ کے سامنے 30 دن آتے ہیں. مختلف موضوعات، ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ پیش کی جا رہی ہوتی ہے. اور علی بھائی اس میں آپ کا بڑا کردار ہوتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ جتنے ثناخواں یہاں آتے ہیں جو علی بھائی کے توسط سے یہاں پر ہوتے ہیں جی. اور جو ہے وہ جتنی خوبصورت آوازیں یہ چن چن کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ثناخواں یہاں لے کر آ رہے ہوتے ہیں سرکار کی مدح سرائی کے لیے، اس کا سارا کریڈٹ کم از کم علی بھائی کو جاتا ہے. اور یہ سب حیدرآباد نیوز کے ہمارے مالکان، اللہ کریم ان کو آباد و شاد رکھے، بہت پیارے انداز سے ٹرانسمیشن کرتے آ رہے ہیں. اور اس بار تو بہت یونیک انداز سے، سیٹ بھی بڑا یونیک ہے، اور آگے بھی بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. دعا کریں اللہ کریم اسی طرح ہم سب کو اچھے انداز سے ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب چونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے، باتیں طویل، اتنا بڑا میاں سرفراز ٹاؤن، اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جی. تو باتیں تو بہت ہے، ختم کرنے پر آؤں تو ختم نہ ہوگی. لیکن چونکہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے، ہم اب چونکہ جو ہے وہ سحر کی جانب آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یقیناً چونکہ ہم نے آج تاخیر سے اس نشریات کا آغاز کیا ہے، لیکن کل سے انشاءاللہ العزیز 1 بجے ہم اس نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں جی، میں ان کی بھی ذرا بات کروں گا. یہاں پہ اسپیشلی لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز حیدرآباد کے اندر ایک بہت شاندار پروجیکٹ لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے کئی پروجیکٹس حیدرآباد میں لانچ ہوئے، بہت کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے. اور اس وقت جو ہے وہ کیپٹل لگژری اپارٹمنٹ اینڈ شو رومز جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ حیدرآباد میں بن رہا ہے. اور ایسا انٹرنیشنل لیول کا اپارٹمنٹ، لگژریس اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں جی لوگوں کے لیے. اس یونیورسٹی کے قریب یہ واقع ہے، اور اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ملے رہنے کے لیے تاکہ ان کو یہ فیل آئے کہ ہمارے، ویسے جس طرح ابھی بلال بھائی بتا رہے تھے نا کہ آدھا حیدرآباد آپ ٹھیک کر دیں گے جی، تو سڑکیں یہاں سے صحیح ہو رہی ہیں، اپارٹمنٹ وہاں سے بن رہے ہیں، تو یقینی طور پہ شہر حیدرآباد کا نقشہ تو بدلے گا اور بدلنا چاہیے. سال 2026 بقول بلال بھائی کی تبدیلی کا سال ہے، تو دیکھتے ہیں جی تبدیلی آتی ہے نہیں آتی. خیر، تو جی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپل اسپانسرز، ہمارے گولڈ اسپانسرز ہیں جی. یونیک بیٹریز، یونیک موٹر سائیکل، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، یونیک، ہر چیز یونیک ہے، ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ کے ساتھ ہے جی بالکل. اس کے ساتھ لبیک کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، اجوا کوکنگ آئل، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ چیرمان ہاؤس، ٹیبس کالج آف سائنسز، لذت بھرے مسالے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایتھلیٹ ارینا کا بھی جو ہے وہ ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور دیگر ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ اسپانسرز ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہمیشہ رہتا ہے اور اس نشریات میں بھی موجود ہے. میں بس بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا بلال بھائی آپ کی جانب. اور ہماری ایک ہی روایت ہے کہ ہم جس مہمان کو بلاتے ہیں اس سے آخر میں ایک عدد میسج لیتے ہیں حیدرآباد کی عوام کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نظام ٹھیک کرنے والے کوشش کرتے رہ جائیں، اگر عوام ٹھیک نہ ہونے تو سب بیکار ہے. تو اگر عوام چاہے گی تو نظام اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور عوام چاہے تو ٹھیک نظام کو خراب بھی کر سکتی ہے. تو حیدرآباد کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج پہلا روزہ ہے، ہم سب مل کر اتحاد، اتفاق، بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور یہ مہینہ برکتیں، نعمتیں، رحمتیں لے کر آیا ہے، اس سے فائدہ لیں. اللہ اور اس کے حضور کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ نفرتیں پھیلائیں، بغض پھیلائیں. اور جو ہم تقسیم کر دیے گئے ہیں علاقوں میں، زبانوں میں، اس کو سمیٹ دیں، اس کو ختم کر دیں. ہم سب ایک امت ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. اللہ کے لیے ایک ہو جائیں، اس کے حضور کے لیے ایک ہو جائیں، اس کتاب کے لیے ایک ہو جائیں. اتحاد اپنے آپ میں امت پیدا کر لے، اتفاق اپنے آپ میں پیدا کر لے اور اتحاد کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور ضرور میں یہ بولنا چاہوں گا
آپ کے تبسط سے کہ کہیں پر بھی ٹاؤن میں یا سرفراز کے اندر کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن موجود نہیں ہے، نالیاں صاف نہیں ہیں، صاف صفائی نہیں ہو رہی، لائٹنگ موجود نہیں ہے اور انفراسٹرکچر یہاں کا خراب ہے، یہاں پہ یہ چیز مہنگی دی جا رہی ہے، اپنا موبائل اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، اپنا موبائل اٹھائیں، میرے نمبر پر ویڈیو ڈال دیں. میں آپ کو کھلی اجازت دے رہا ہوں، آپ سب ہماری مدد کریں، سب ہماری آنکھیں بن جائیں، سب ہمارے کان بن جائیں اور جا کر جہاں غلط ہو رہا ہو اس کی ویڈیو بنائیں، اپلوڈ کر دیں تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم اس پر ایکشن لیں اور اس پہ فوری طور پر ہم عمل کر سکیں. میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہوں گا، موبائل اٹھائیں، ویڈیو بنائیں، اپلوڈ کر دیں. بالکل ایسے ہی جی. اور میں چاہوں گا کہ تمام دیکھنے والے ناظرین بھی امت مسلمہ کے تمام محرومین کے لیے دعا کریں، بالخصوص ہمارے محترم حاجی عبدالکریم گھانگرہ مرحوم صاحب، اللہ کریم ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، اور عابد میاں دہلوی مرحوم، اللہ کریم ان کی بھی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. جناب بالکل جناب عالی، اور یقینی طور پہ یہ راتیں، یہ دن ایسے ہی ہیں کہ جی اپنے مرحومین کے لیے اس ثواب بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور پھر انہی دنوں میں، انہی وقتوں میں کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب قبولیت کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور یقینی طور پہ ایک روزے دار جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب بھی ہے. بے شک. تو آپ جو ہے وہ اس پورے سلسلے کو پورے مہینے جاری ساری رکھیے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف اس مہینے تک محدود نہ ہو جائے، پھر اس مہینے کے بعد بھی وہ روٹین آپ کی جو ہے وہ چلتی رہے. تو جی جناب ہم بڑھیں گے آگے اب دعا کی جانب، اور میں گزارش کروں گا ہمارے مذہبی اسکالر جناب محمد ارسلان لودھی صاحب سے کہ دعا فرمائیں گے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن احباب نے تعاون کے مولا ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. مولا کریم رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. رمضان کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما. سجدوں کی حلاوت نصیب فرما. تلاوت کی چاشنی نصیب فرما. مولا کریم ہمارے جتنے بھی مسلمان مرحوم دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سب کی تمام نیک جائز دعائیں، تمنائیں، التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان